عرصہ بیت گیا، صدیاں بیت گئیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بن کے آ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ان کے اوپر غم آئے، کس طرح آئے، یہ ساری آپ نے کیفیت سنی ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا رنج آئے، کیا کیا غم آئے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اپنے پرائے ہو گئے۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کو امین کہتے تھے، جو لوگ نبی علیہ السلام کو صادق پکارا کرتے تھے، دشمن ہو گئے۔ اور چاچا ہے ابو لہب ہے، کیا کہتا ہے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، جو تم کہتے ہو سب جھوٹ ہے، تو چاچا نے کہا تھا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا تھا۔ اب اپنے برائے ہو گئے اور ان کے دشمن ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بازاروں میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں توحید کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ چاچا ہے، یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، جہاں کھڑے ہو کے وہ دعوت دیتے ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے پیچھے سے پتھر مارتا ہے، غم پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غم پہنچائے حتیٰ کہ وطن عزیز چھوڑنا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا تو آنسو بہاتے ہوئے چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام ایک مارکہ میں گئے، واپسی پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے جو آدمی تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کے دوپہر کے وقت اس قافلے کے ساتھ آ ملا۔ اور یہودی کا لفظ یاد رکھنا ہے، جو کارستانی ہے اس پوری کائنات کے اندر وہ یہودی کر رہا ہے۔ اس یہودی نے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، وہی اب سازشیں چلتی آ رہی ہیں، قیامت تک وہی چلتی رہیں گے۔ دعویٰ ہے یہ بات کا، اور ہمیشہ آگے تک جب تک قیامت نہیں آتی یہ لوگ سازشی ہی رہیں گے۔ جتنی بھی خرابیاں دنیا میں واقع ہوتی ہیں ساری یہیں سے ہوتی ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوپہر کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے پہنچتی ہے تو یہی یہودی ہیں، اب منافقین کے نام میں آگے مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اندر کھاتے یہودی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگا دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو آدمی اس کو لے کے آیا اس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ بد کردار عورت ہے، نبی کی بیوی ہے۔ اور نبی کو جب ایسی بات پہنچے کہ نبی کی بیوی بد کردار ہے، فلاں کے ساتھ ہے، اس سے تکلیف کا اندازہ میرا خیال ہے محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیف دہ بات، اور یہ تکلیف کتنی دیر تک باقی رہی، 2 مہینے تک مسلسل نبی علیہ السلام کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا، یعنی یہودیوں نے مبتلا کر دیا۔ جب خبر ہوئی اس معاملہ کی کہ میرے اوپر تو الزام آ گیا ہے اور فلاں نے لگایا، اس میں کوئی عورتیں بھی شامل ہو چکی ہیں، تو اتنی پریشان ہو گئی اور اپنے میکے چلی گئیں اور سوکھ کر تنکے کی طرح ہو گئی۔ اتنی پریشانی 2 مہینے تک پریشان رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی بنا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل کر دی، سورۃ النور پوری کی پوری، کہ عائشہ صدیقہ بالکل بری ہے، اور یہ منافقین نے پراپوگنڈا کیا ہے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ نبی کے گھرانے کو اس طرح بدنام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صورت نازل ہو گئی، یہ معاملہ رفع دفع ہو۔ یہودی کا لفظ یاد رکھنے ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہودیوں نے ایک اور پراپوگنڈا کیا، ایک عورت سے کہا کہ تو نبی علیہ السلام کی دعوت پکاؤ اور کھانے کے اندر زہر ملا دینا، ہمارے راستے سے یہ کانٹا نکل جائے گا، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو اس عورت نے کھانا تیار کیا، دعوت تیار کی۔ نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کو لے کے دعوت کھانے کے لیے گئے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ ایک بوٹی کو چبایا، بھی چبا کے اس کو باہر نکال دیا، اور اس عورت سے پوچھا کہ بھائی اس میں تو نے زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا گوشت کی بوٹی بولتی ہے، جس چیز کو اللہ چاہے زبان دے دے وہ بول سکتی ہے۔ یہ بوٹی نے بول کے بتایا کہ زہر ملی ہوئی ہے۔ بشر نامی ساتھی تھے، وہ بوٹی کو نگل گئے، اسی سے ان کی ہلاکت بھی ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس نے بتایا کہ میں نے یہ کھانا اس لیے آپ کے لیے تیار کیا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر آپ نے غلط دعویٰ کیا ہے تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام قربان جائیے ان کے حلم کے، ان کے تحمل مزاجی کے، کہ نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔
یہ حلم ہے، یہ تحمل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری سانسوں میں اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ بات سنو، جی میرے آقا سناؤ، اللہ کے نبی کیا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو یہودی عورت نے کھانا تیار کیا تھا، منہ میں نے چبایا تھا، اس کے زہریلے اثرات میرے اندر تھے، اب ٹیسیں اور کسک جو ہے وہ شدید سے شدید تر ہو رہی ہے، اسی زہر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو شہادت بھی عطا کر دی۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ یہودیوں نے پراپوگنڈا کر کے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کار کی، اور انجام کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری سانسوں میں تھے تو سیدہ سے کہہ دیا کہ سیدہ وہی زہر کے اثرات واپس آ رہے ہیں، عود کر آئے ہیں۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان فانی سے چلے گئے۔